اور اسے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضور فرماتے ہیں ابو بکر صدیق سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. نماز اسلام میں اتنی ضروری چیز ہے. 3 باتوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. 3 باتوں کا میں نے ذکر کیا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ باقی 2 باتیں پھر کبھی کے لیے رکھو. آج ان 3 میں سے پہلی چیز آپ کے سامنے آئی، اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کے اوپر میں نے آج تقریر کی ہے. میں سمجھتا ہوں اسی کے اوپر رہنے دو. باقی 2 باتیں جو بات کی ہیں، 2 باتیں جو بات کی ہیں، ایک کیا تھی؟ اللہ والوں سے محبت، بے شک، اور ایک اللہ اور رسول کے دشمنوں سے نفرت. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان 3 باتوں کو جمع کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والوں سے محبت بھی کرو. سنیوں کا ترہ امتیاز ہے. مت کریو انہی سے کہ جو اللہ والے ہوں. یہ نہیں ہے کہ تو چل میں چل، میاں ڈھنڈاری، میاں ایسے، میاں ویسے، کیسے کیسے میاں چل رہے ہیں آج کل. وہ اللہ والے نہیں ہے. نماز کے ٹائم فرصت نہیں ہے، روزے رکھنے کا موقع نہیں ہے، غریبوں میں بلائے سے نہیں جا رہے ہیں، مالدار مریدوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ہاں؟ شریعت کہہ رہے ہیں اسلام کی باتوں کو ایسے پیروں سے بچیو. پیر وہی ہے، میں 1000 باتوں کی ایک بات کہہ کے تقریر ختم کر دوں. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے میں کئے نام ہیں؟ کلمے میں کئے نام ہیں بولو؟ 2. ہاں؟ 2 نام ہیں. کس کس کا؟ ایک اللہ کا اور ایک رسول اللہ. رسول اللہ. سبحان اللہ. بولو بھائی، تیسرا نام تو نہیں ہے کلمے میں؟ نہیں. کلمے میں تیسرا نام ہے؟ نہیں ہے. اس کلمے کو پڑھ کے کافر سے مسلمان بنتا ہے. جو کلمہ ایمان کی جان ہے اس میں تیسرا نام نہیں ہے. اس میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق کا نام بھی نہیں ہے. اس میں حضرت عمر فاروق کا نام بھی نہیں، جناب عثمان غنی، جناب مولا علی، حضرت امام حسن، امام حسین، امام بین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، شیخ معروف کرخی، شیخ بایزید بستانی، شیخ شبلی، شیخ جنید بغدادی، شیخ ابو الحسن خرقانی، شیخ ابراہیم ادہم، شیخ حسن بصری جیسے اولیاء کرام کا نام بھی نہیں ہے. اس میں غوث اعظم کا نام بھی نہیں ہے. اس میں خواجہ صاحب کا نام بھی نہیں ہے. اس میں اعلیٰ حضرت کا نام بھی نہیں ہے. مفتی اعظم ہند کا نام بھی نہیں ہے. کلمے کے اندر 2 ہی نام ہیں، ایک اللہ کا، ایک رسول اللہ کا. اب باقی ہم نے جس کو مانا ہے وہ اللہ اور رسول کی وجہ سے مانا ہے. کلمے میں اور کسی کا نام نہیں ہے. جس کو مانا ہے اللہ رسول کی وجہ سے مانا ہے. جو اللہ رسول کا ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا. وہ خدا کے رسول کے راستے پر چل گیا، وہ ہمارے دل سے قریب ہو گیا. اور جو خدا رسول سے دور رہا وہ ہماری ٹھوکروں کے اوپر ہو گیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول حضرت اللہ، علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ زندہ باد، رحمت عالم کانفرنس. زندہ باد. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ایسے جذباتی ہو گئے ہو تم لوگ کہ کوئی آ رہا ہے تو یہی تو آئے گا وہ. ہاں؟ اب پیچھے گھوم کے دیکھیں گے ضرور، کیونکہ دیکھنے کو ملیں گے نہیں تمہیں، اور کہیں چلے جائیں گے. دیکھ لو پیچھے کو، دیکھ لو پہلے تھوڑی دیر. اب دیکھو دیکھو، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی. نعرہ تکبیر. اللہ. ہاں، اللہ کا اور رسول کا. تیسرا تو نہیں ہے. تیسرے کو کیوں مانا؟ صحابہ کو مانا، اہل بیت کو مانا، اولیاء کو مانا، غوث اعظم کو مانا، خواجہ صاحب کو مانا. کیوں مانا؟ اس لیے مانا کہ جو کلمے والوں کا ہو گیا، اللہ اور رسول کا ہو گیا، وہ ہمارا ہو گیا. اسی لیے پیر وہی ہے، مرشد وہی ہے، فقیر وہی ہے، ولی وہی ہے، عالم وہی ہے، مولانا وہی ہے، غوث وہی ہے، قطب وہی ہے، صحابی وہی ہے کہ جو اللہ رسول کے راستے پر چلے اور دوسروں کو بھی چلائے، اور جو خدا رسول کے راستے پر نہ چلے یہ کہے کہ یہ اسلام کی باتیں، طریقت کی باتیں، ہم فقیری لائن کے ہیں، شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. شریعت کی مخالفت کرے، اس کو شریعت بتا کر کے اس سے منہ موڑے، ہم اپنے آپ کو طریقت والا کہے، خدا رسول کے راستے سے دور رہے اور نہ چلنے دے، وہ ہمارا نہیں ہے. جو خدا رسول کا ہے وہ ہمارا ہے. جو ان کے راستے سے دور ہوا وہ ہم سے دور ہوا، اور جو ان کا ہو گیا وہ ہمارے دلوں سے قریب ہو گیا. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا کوئی بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ جی. بس سبحان اللہ. بس اتنی رہنے دو، زیادہ مت پھیلاؤ. اب بات بہت باتیں ہیں کہنے کو تو، لیکن اتنی رہنے دو. بس جو اللہ رسول کے راستے پر چلے اور چلائے وہی ولی ہے، وہی فقیر ہے، وہی فقیر ہے، وہی صوفی ہے،
وہی عالم ہے, وہی مولانا ہے. ہاں, جو ان سے ہٹا ہے کہ ہم تو فقیدی لائن کے ہیں, ہم تو پہنچے ہوئے ہیں, میاں نماز کیسے پڑھیں گے, میاں پہ تو معاف ہو گئی ہے, وہ تو ہوش میں ہی نہیں رہتی ہے. کھانے کے ٹائم ہوش آ جاتا ہے, نماز کے ٹائم بے ہوش ہو جاتا ہے. اب روشنی مت ڈلو, سمجھے آپ؟ سمجھے آپ؟ تو اللہ والوں سے محبت کرو. صراط الذین انعمت علیہم, فرماتا یوں کہو کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. مگر میرے بھائیوں انہی سے محبت کریو جو اللہ والے ہوں. ہاں, سبحان اللہ. اللہ والوں سے محبت سنیوں کی شان ہے, مومن کی پہچان ہے. اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے, اللہ والوں سے محبت بھی ہوتی رہے. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں. سبحان اللہ, بے شک. سبحان اللہ. اور پھر فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کے راستے سے بچا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں. 3 باتیں تھیں, اللہ کی عبادت پورے فاتحہ میں, اللہ کی عبادت, اللہ والوں سے محبت, اور اللہ رسول کے دشمنوں سے نفرت. نفرت کرو, یہ تھوڑی کہ خالی باتیں ملاؤ, مولویوں سے کہو تقریریں کرو. ہاں, کئی گاؤں کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, جلسہ ہوگا صاحب, جلسہ ہوا ہے, وہابیوں کا جلسہ ہوا ہے, تقریر کرانا ہے مقابلے پہ, آپ کی تاریخ لینے آئے ہیں. اب مولویوں سے کراؤ تقریریں اور تم کرو رشتہ داریاں. ہاں جی جی, تم جوڑو ناتے. تمہاری بیٹی سنیوں میں جائیں, سنیوں میں تمہیں رشتہ ہی نہیں ملے گا. تمہیں چاہیے دھنا سیٹھ, وہ مالدار چاہیے, لونڈے والوں کو لونڈیا والا, لونڈیے والوں کو لونڈا والا. وہ مالدار ڈھونڈو, چاہے مرنے کے بعد تمہاری فاتحہ پڑھے چاہے نہ پڑھے. رشتہ داریاں کرو خوب, مولویوں سے کراؤ تقریریں, اور تم جا کر کے اس کے گھر میں بیٹھ کے شکرانے میں کونی کونی تک ہاتھ اڑاؤ, درد بریانی اڑاؤ. مولوی صاحب تقریر کر دو, وہابیت پھیل رہی ہے. ایک بابو جی مجھ سے کہہ رہے تھے بس میں, ایک مرتبہ سنی تھے, رامپور کے تھے, بولے حضرت یہ کیا بات ہے کہ سنی نماز کم پڑھتے ہیں, دیوبندی بہت پڑھتی ہیں. تو میں نے کہا آپ پڑھتی؟ بولے پڑھتا تو میں بھی نہیں ہوں. تو میں نے کہا پھر آپ کہہ کس سے رہے؟ میں تو پڑھتا ہوں اللہ کے فضل, میں تو پڑھتا ہوں. اپنے سے کہو یہ بات, آپ نے یہ کہنے کا موقع دیا, آپ لوگ پڑھتے تو یہ کہنے کا نمبر ہی کیوں آتا؟ مولویوں کو سمجھا رہے ہو, مولوی تو پڑھی رہے جیسے تیسے جو بھی ہیں بیچارے. کی بڑی بھول ہے میرے بھائیوں. اللہ فرماتا ہے ان سے دور رہو جو اللہ رسول کے دشمن ہیں, جو گمراہ ہیں, جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا. رشتہ داریاں اسی سے ہونا چاہیے جس کا ایمان ہمارا ایمان ہو. اور اخیر میں بس آپ سے چند جملے یہ بول کے جا رہا ہوں کہ جو بھی ہو, ایک وہابی نہیں بلکہ خدا رسول کو جو باتیں, جو لوگ ناپسند ہوں ان کو ناپسند کرنا, ان سے نفرت کرنا ایمان کی پہچان ہے. بے شک بے شک. سمجھے آپ؟ جس چیز کو دیکھ, جس بات کو دیکھ, جس آدمی کو دیکھ جو خدا رسول کو ناپسند ہے, اس کو دیکھ کر کے تجھے غصہ آنا چاہیے, تیرا خون کھولنا چاہیے. اگر بس کی بات ہے تو ہاتھ سے روک دے, اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے تو اس کو روک, اگر نہیں روک سکتا تو منہ سے برا کہہ دے, اور یہ بھی نہیں تو دل سے برا جان لے. دل میں نفرت تو ہونا چاہیے, غصہ تو آنا چاہیے, اور دل میں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ اگر میرے بس کی بات ہوتی تو شرابوں کو بند کر دیتا, جوؤں کو بند کر دیتا, ٹیلی ویژنوں کو بند کر دیتا, حرام کاموں کو بند کر دیتا. اگر بس کی بات ہوتی, دل میں یہ ارادہ کرنا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی حق ہے. چاہے نہ روک سکے, بس کی بات نہیں ہے, مگر دل میں یہ ارادہ کرنا کہ میرے بس کی بات ہوتی تو شراب کی بھٹی کو آگ لگا دیتا, جوئے کے اڈوں کو برباد کر دیتا. سمجھے آپ؟ حرام کاری کے اڈوں کو, کلب گھروں کو, ہوٹلوں کو, زناکاری کے اڈوں کو تباہ و برباد کر دیتا. دل میں یہ پیدا ہونا چاہیے. یہی خدا رسول سے محبت کا مطلب ہے. سبحان اللہ. جب برائی کو دیکھے تو نفرت تیرے دل میں پیدا ہو. جیسے کوئی جانور کہیں سڑتا ہوتا ہے, جہاں سڑتے ہوئے جانور کے پاس سے جب آدمی گزرتا ہے تو دیکھا ہے کہ ناک بند کر لیتا ہے. اس سے کہنا نہیں پڑتا ہے کہ جانور سڑ گیا ہے, ناک بند کر لو. ناک خود کہہ دیتی ہے کہ بدبو ہے, بتانا پڑے گا. بولو ناک خود کہہ دے گی نہیں کہہ دے گی؟
ایسے ہی ایمان کے اسلام کے خلاف جو بات بھی ہو، اگر دل میں ایمان ہے تو اس کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی ناک خود کہہ دے گی کہ یہ خدا رسول کی ناپسندیدہ چیز ہے، یہ وہ حرکت ہے، یہ وہ فعل ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ قول ہے، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ فرد ہے کہ جو خدا رسول کا جس کے اوپر غضب ہے، تیرے ایمان کی ناک پکار دے اور تجھ کو نفرت پیدا ہو جائے۔ اگر یہ نفرت تجھے ہے تو تیرے دل میں ایمان ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ غصہ تو آنا ہی چاہیے بری چیز کو دیکھ کے، سمجھا آپ؟ گانے بجانے ہو رہے ہیں، ٹیلی ویژن سنیمے چل رہے ہیں، اب ٹیلی ویژن میں ایک چکر اور چلا ہے، خوب ترکیبیں چل رہی ہیں۔ ہم تو سیدھی بات ہے، ہم تو بہت پکے والے آدمی ہیں کہ وہ ٹی وی چینل آ رہا ہے، اس کے اوپر بڑی اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں، تو یہ میری سمجھ میں تو آتا نہیں ہے۔ اچھی باتیں ہوں چاہے بری باتیں ہوں، جو بات غلط ہے وہ تو غلط ہی ہے۔ اچھی باتوں کے لیے ٹی وی ضروری ہے۔ اچھی باتیں کیا قرآن و حدیث کی باتیں کتابوں سے نہیں مل سکتی؟ کتابیں کم ہیں کیا؟ کتابیں کو نہیں پڑھتے؟ ٹی وی دیکھیں گے، پاکستان سے پروگرام آ رہا ہے، اس میں اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، اچھی باتیں ٹی وی سے ملیں گی، کتاب کو نہیں پڑھتا، خالی کے بہانے والے ڈھونڈ لیے سب بلا وجود، کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر غلط کام غلط ہے، اس کو مٹاؤ، اپنی طاقت برو۔ آپ کو بتا جاؤں کہ مسلمانوں نے جب سے دین کے لیے غصہ کرنا چھوڑ دیا، تبھی سے مسلمان دن بدن ذلیل ہوتا گیا، حکومتیں ختم ہو گئیں، نوابیاں ذمہ داریاں ختم ہو گئیں۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو دین کے لیے استعمال کر، جتنی دیے اتنے تو استعمال کر۔ تو غصہ ہی نہیں آتا۔ اب تو برف بیچنے والا، آئس کریم بیچنے والا گلی میں پھر رہا ہے، برف بیچتا ہوا، آئس کریم بیچتا ہوا، تو وہ بھی گانے سنواتے پھر رہا ہے، سب کو گانے چل رہا ہے۔ پہلے آواز لگاتا تھا برف لو برف، آئس کریم، ٹھنڈی میٹھی آئس کریم، اب اس نے ٹیپ ریکارڈ رکھ لیا، ڈیگ رکھ لیا، گانے سنواتا پھر رہا ہے، گندے گندے گانے گلیوں میں ہو رہے ہیں، کسی کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ برف والے کیا اوقات ہے، اگر ایک لڑکا ایک آدمی سیدھا ہو جائے تو وہ تو نام بھی نہیں لے گا گانے، کہنے سے ہی مان جائے گا، بیچارہ غریب آدمی ہوتا ہے۔ اور کوئی کہے جبھی تو، دل میں غصہ آئے تبھی تو۔ غصہ تو آتا ہی نہیں دین کی بات پہ، غصہ تو جب آتا جب اپنا نقصان ہوتا۔ کھیت میں مولوی صاحب سے کہیں گے مولوی صاحب تقریر کر دیو، اور تیرے کھیت میں اگر جانور پڑ جائے تو مولوی صاحب سے کہے گا تقریر کر دیو، ڈنڈا لے کے دوڑتا جائے گا نہیں جائے گا؟ دنیا کے لیے غصہ، لاٹھی ڈنڈے، مقدمے جھگڑے، چیئرمینیوں کے لیے خوب مرے گا، ایم ایل اے ایم پی کے لیے خوب مرے گا، الیکشنوں کے لیے خوب مرے گا، اور دین کے لیے غصہ نہیں ہے، دین کے لیے جلال نہیں ہے، دین کے لیے کچھ نہیں ہے، حرام کاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک آدمی گھر پہ لاؤڈ اسپیکر لگا کر پوری بستی کو گانے سنوا رہا ہے، اگر 4 لوگ اس کے گھر پہنچ جائیں کہ میاں بند کرو، حرام کام گھر میں کر رہے ہو، سب کو پریشان کر رہے ہو، تو کیا اوقات ہے اس کی 4 لوگ پہنچ جائے، پوری کمیٹی پہنچ جائے، منع کر دے، مانے گا؟ میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہوں جھگڑا کرو، بہت سے کام ایسے بھی ہیں کہ بغیر جھگڑے کے رک سکتے، 4 آدمیوں کی بات میں دم ہوتا ہے، مگر نہیں۔ جب سے یہ ہوا تبھی سے اسلام دن بدن مٹتا جا رہا ہے، مسلمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں، نوابیاں چھن گئی، حکومتیں چلی گئیں۔ اللہ توفیق دے، آؤ مسلمانوں دین حنیف کی طرف آؤ، صراط مستقیم کی طرف آؤ، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اللہ والوں سے محبت کی طرف آؤ، اللہ رسول دشمنوں سے نفرت کی طرف آؤ، ہر برائی سے نفرت کریں، ہر اچھائی کو سینے سے لگا لیں، اور دنیا سے جانا تو ہے ہی، جانا تو ہے ہی، جانا تو ہے ہی، موت آ رہی ہے، ایسے جائیں کہ دنیا سے یہ کہتے ہوئے جائیں کہ یا خدا جسموں میں جب تک کہ میری جان رہے، اور تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط